وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں جو آیت نمبر 181 سے لے کر 187 تک میں نے پڑھی ہیں۔ ان کا ترجمہ کہ ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف سے کام لیتی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے انہیں ہم اس طرح دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ یقین جانو کہ میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ پہنچا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ اے رسول، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پچھلی آیات میں اہل جہنم کے حالات اور صفات بیان کیے گئے تھے، اور ان کی گمراہی کا یہ سبب بھی بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل اور بصیرت سے کام نہیں لیا اور اس کو ضائع کر دیا۔ اور پھر اس کا علاج یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے واسطے سے اگر آدمی دعا مانگے تو اس گمراہی کی دلدل سے نکل سکتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن گمراہوں کا پہلے ذکر کیا تھا یہ ساری دنیا ایسی نہیں ہے، اور ہماری ساری مخلوقات ایسی نہیں ہے جو اس گمراہی میں مبتلا ہوں، بلکہ ہماری مخلوق میں ممن خلقنا امتن، ایک امت ایسی ہے
یعنی ایک جماعت، بڑی جماعت ایسی ہے کہ یہدون بالحق، وہ اللہ وہ حق طریقے سے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے ہیں، اور اسی حق کے ذریعے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ بتلانے کا مقصود ہے کہ جن گمراہوں کا ذکر پیچھے ہوا تھا، یہ ساری دنیا ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو لوگ خدا داد عقل سے کام لیتے ہیں تو وہ حق تک پہنچ جاتے ہیں، اور نہ صرف حق تک پہنچ جاتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دیتے ہیں، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے ہیں اور اسی حق کے مطابق فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ یہی بیانی الفاظ پیچھے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بارے میں بھی گزرے ہیں، جب ان کی بنی اسرائیل کے نامالیوں کا ذکر کیا گیا تھا تو اس کے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جن میں بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا کہ یہدون بالحق و بہ یعدلون، کہ وہ دوسروں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور اسی حق کے ذریعے انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو وہاں کہا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہے۔ کیا اس امت کے بڑے افراد جو ہیں وہ ان صفات کے حامل ہوں گے، اور خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ امت جس کا ذکر اس آیت میں ہے میری امت ہے، جو اپنے سب جھگڑوں کے فیصلے حق و انصاف یعنی قانون الہی کے مطابق کریں گے اور لینے دینے کے تمام معاملات میں حق و انصاف سے کام لیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یہ آیت تمہارے حق میں آئی ہے، اور تم سے پہلے بھی ایک امت کو یہ صفات عطا ہو چکی ہیں، اور پھر وہ آیت موسیٰ علیہ السلام کی امت والی تلاوت کی، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ بہرحال یہ جو تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس امت کی، وہاں امت موسیٰ علیہ السلام کی، یہاں امت محمد علیہ صاحب السلام کی، اس کی دو خصلتیں ذکر کی، یہدون بالحق، یہ کہ دوسرے لوگوں کی قیادت اور رہنمائی یا مشورے میں حق کا اتباع کریں۔ حق سے مراد شریعت، قیادت کریں دوسروں کی تو اس میں شریعت کے دائرے میں رہ کر قیادت کریں، شریعت ہی کی طرف رہنمائی کریں، مشورہ دیں تو شریعت کے مطابق دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی جھگڑا آپس میں پیش آ جائے تو انصاف سے کام لیں، اور انصاف میں بھی بِہِ یعدلون، جیسا کہ میں نے وہاں پر ہی پہلے عرض کیا تھا کہ بِہِ کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اس حق کی طرف، اور حق سے مراد ہے شریعت، تو عدل و انصاف بھی شریعت کے مطابق کریں، محض اپنے عقلی گھوڑوں کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ اللہ کے نے جس کو حق قرار دیا ہے اس کے حساب سے عدل و انصاف سے کام لیں۔ تو یہ دو صفتیں ہیں، اور یہی دو صفتیں ہیں جو کسی قوم اور جماعت کی صلاح و فلاح کے ضامن ہو سکتی کہ وہ ہدایت بھی حق و انصاف کے ساتھ دیں اور جھگڑوں کے اندر بھی حق و انصاف کو تھامے رکھیں۔ اور اس امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کی جو فضیلت ادا ہوئی ہے تو اس کا وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ان دو چیزوں پر عمل کیا، رہنمائی بھی حق کی کے ساتھ اور جھگڑوں کا فیصلہ بھی حق اور انصاف کے ساتھ۔ حضرت والی مہدی قدس اللہ سرہ نے ماحول قرآن میں اس کے موقع پر لکھا ہے
کہ نہایت رنج و افسوس کا مقام ہے کہ آج یہی حق پرست امت خالص ہوا پرست بن کر رہ گئی۔ اس کی پارٹیاں اور جماعتیں بنتی ہیں تو وہ بھی خالص نفسانی اغراض اور دنیا کی حقیر و ذلیل منفعت کی بنیادوں پر بنتی ہیں۔ ایک دوسرے کو جن امور کی پابندی کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ بھی خالص نفسانی یا خاندانی رسمیں ہوتی۔ کوئی ان کے خلاف کرنے لگے تو سب اس کا مقابلہ کرنے کو تیار، لیکن حق اور شریعت کے مطابق چلنے کا نہ کہیں معاہدہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی پیروی کرنے کے لیے کسی کو کہتا ہے، نہ اس کی خلاف ورزی سے کسی کی پیشانی پر بل آتا ہے۔ اسی طرح باہمی جھگڑوں اور نزاعی مقدمات میں دنیا کے چند روزہ موہوم نفع کی خاطر اللہ کے قانون کو چھوڑ کر طاغوتی قوانین کے ذریعے فیصلہ کرانے پر راضی ہوتے۔ اسی کا یہ انجام بد ہے جو ہر جگہ ہر ملک پر نشانے میں آ رہا ہے کہ یہ امت ہر جگہ ذلیل و خوار نظر آ رہی ہے، الا ماشاء اللہ، کیونکہ انہوں نے حق سے منہ موڑا تو حق نے ان کی نصرت اور امداد سے روک لی۔ تو جب اس امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کی یہ تعریف کی فرمائی گئی کہ وہ حق ہی کے ذریعے رہنمائی کرتے ہیں، اسی کے ذریعے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، تو یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا تو کہ ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ یہی امت جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے بھی معاشی اعتبار سے بھی دنیا میں وہی زیادہ سربلند ہوتی ہمیشہ، اور دوسری قومیں غالب نہ آتی، ان کو ترقی نہ ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں ہمارے کہ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کہ جنہوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے استدراج، کہ ہم ان کے ساتھ استدراج کریں گے، جس کا ترجمہ ہم نے اس طرح کیا کہ دھیرے دھیرے پکڑ میں لیں گے۔ تو استدراج جو ہے یہ نکلا ہے درجے سے، تو استدراج کا معنی ہے درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ کوئی کام کر کے کسی نتیجے تک پہنچایا جائے۔ اور قرآن و سنت کی اصطلاح میں استدراج اس کو کہا جاتا ہے کہ بندے کے گناہ پر دنیا میں کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آتی، گناہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہے، تکلیف اور مصیبت کوئی بھی نہیں آ رہی، مزے اڑا رہا ہے، باوجود گناہوں میں مستغرق ہونے کے مزے اڑا رہا ہے، جوں وہ گناہ میں آگے بڑھتا جاتا ہے دنیاوی مال و اسباب بھی بڑھتے جاتے ہیں، اس کی دولت و خوشحالی بڑھتی جاتی ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ اپنی بد کرداری پر کوئی تنبیہ اس کو نہیں ہوتی، غفلت سے آنکھ نہیں کھلتی۔ اللہ بچائے، یہ ایسی حالت ہے کہ جیسے لا علاج مریض کی جو کرے کہ جو بیماری ہی کو شفا اور زہر ہی کو تریاق سمجھنے لگتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو دنیا میں ہی یہ شخص اچانک عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، دنیا ہی میں، اور کبھی موت تک یہ استدراج جاری رہتا ہے، اللہ بچائے، اور بالآخر موت ہی اس کی مستی اور بے ہوشی کا خاتمہ کرتی اور دائمی عذاب اس کا مقدر ہے۔ قرآن کریم نے مختلف صورتوں اور آیتوں میں اس استدراج کا ذکر فرمایا، یہاں تو باقاعدہ لفظ موجود ہے سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اور سورہ انعام میں فلما نسوا ما ذکروا به
فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، کہ جب انہوں نے نصیحت جو ان کو کی گئی تھی اس کو بھلایا تو ہم نے ساری چیزوں کے دروازے ان پر کھول دیے. ساری چیزوں کے دروازے کھولنے کے بعد دولت ان کو مل رہی ہے، عزت ان کو مل رہی ہے، شہرت ان کو مل رہی ہے، غلبہ ان کو مل رہا ہے، سیاسی اقتدار ان کو مل رہا ہے. ابواب کل شیء، سارے ہم نے دروازے کھول دیے. وہی کیوں کھول دیے؟ استدراج کے لیے، ڈھیل دینے کے لیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ کو دولت، عزت، شہرت دی گئی تھی، جب اس کے اوپر وہ اترانے لگے تو اخذناہم بغتہ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ میں لے لیا. فاذا هم مبلسون، تو پھر وہ مایوس ہو گئے. یہ استدراج ہوتا ہے، اللہ بتائے بڑی خطرناک چیز. یہ استدراج کفار کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور اصل انہی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مسلمان گنہگار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اعوذ باللہ. اسی لیے یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے. یہ اگر جو مسلمان کے ساتھ استدراج کا معاملہ ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو گناہوں کے باوجود دنیا میں خوشحالی ملی ہوئی، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی. تو خوشحالی کی حالت میں بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کہیں یہ استدراج نہ ہو. خوشحالی کی حالت میں اگر گناہ بھی ہو رہے ہیں اور دنیا میں عیش و عشرت بھی میسر آ رہی ہے تو یہ بظاہر یہ استدراج کا موقع ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، جب ان کے سامنے دنیا کی نعمتیں آتی تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو رہا ہو. اور اسی استدراج کی آگے یہ تفصیل بیان فرمائے، املی لہم، میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، مہلت دیتا رہتا ہوں. املی، املا، املاءن کے معنی ہوتے ہیں مہلت دینا، یہاں مراد ہے ڈھیل دینا. میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں. ان قیدی متین، یقین جانو ہماری تدبیر بڑی مضبوط ہے. تدبیر مضبوط ہونے کا یہاں پر ذکر یہ بھی فرمایا کہ انسان جو کچھ خوشحالی کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور غفلت کی حالت میں گزار رہا ہوتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ مجھے موت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو وہ بالآخر بڑھ رہا ہوتا ہے عذاب الہی کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے مضبوط نظام بنایا ہوا ہے کہ شروع میں انسان کو متنبہ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ غلط ہے، یہ اختیار نہ کرو، یہ تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے گا، تباہی کی طرف لے جائے گا. لیکن جب وہ سنتا نہیں اور سن کر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، غفلت ہی کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اسی میں پڑا رہتا ہے، تو اس حالت میں جو خوشحالی ہوتی ہے، اللہ بچائے، وہ خوشحالی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی، فکر کی بات ہوتی. اب آگے باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھائی اس ساری جھنجھٹ سے، استدراج سے، کفر سے، عذاب آخرت سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کا راستہ تو ہم نے تمہیں بڑا آسان دے رکھا ہے کہ تمہارے پاس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فرمایا. ان کا دامن کیوں نہیں تھامتے؟ تو اولم یتفکروا،
کبھی سوچا نہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں پالا پوسا، وہ تمہارے لیے ایک ہدایت کا سامان پیدا کیا ہوا ہے، ایک ایسے صاحب کو ان کے پاس تمہارے پاس بھیجا ہے جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے. اور ذرا بھی سوچو تو ما بصاحبہم من جنہ، یہ تمہارے ساتھی جو ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ ہی نہیں. یعنی تم جو ان کی بات کو نہیں مان رہے تو ذرا سوچو کیا سبب ہو سکتا ہے نہ ماننے کا. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کیا تم اس کو جنون سمجھتے؟ لیکن پوری زندگی آپ نے ان کی دیکھی ہے، 40 سال تمہارے ساتھ رہے، جب تک کہ نبوت نبی بھی نہیں تھے. ان کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے. کوئی حرکت ان کی، کوئی قول، کوئی فعل، یہ کہیں جنون کی طرف کوئی شائبہ پیدا کرتا ہے؟ یعنی کوئی مجنون تو نہیں ہے جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں. تو وہ ما بصاحبہم من جنہ ان ھو الا نذیر مبین، وہ سوائے ایک صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے کے کوئی اور بات نہیں ہے ان کے. تمہاری چونکہ خواہشات پر زد پڑ رہی ہے تو اس وجہ سے تم طرح طرح کے الزامات ان پر عائد کرتے ہو. کبھی کہتے ہو جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو مجنون ہے، اور کہتے ہو. لیکن اگر تھوڑی غور کرو گے تو غور سے تمہیں بالکل صاف واضح ہو جائے گا کہ ان کی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں جنون کا شائبہ بھی ہو. اور پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہم نے بھیجا ہے تمہیں یہ آگاہ کرنے کے، نذیر مبین، نذیر کے معنی آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا، متنبہ کرنے والا. ورنہ اگر تم خود اپنی عقل سے بھی سوچتے تو خود تمہیں اللہ کی وحدانیت کا پتہ لگ جاتا. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، یہ تو ہم نے تمہیں مزید راستہ دکھانے کے لیے، مزید متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت فرمائی تھی. لیکن اگر تم اس سے پہلے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی پر غور کرتے، اب لم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی سلطنت پر، وما خلق اللہ من شیء، اور اس آسمان و زمین کی سلطنت میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر اگر غور کرتے تو خود بخود اس حقیقت تک پہنچ جاتے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے اور ایک ہے، اس کا کوئی معبود، کوئی شریک نہیں. تو وہ اس طرح سے دو چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی. ایک تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ کیسے سچے ہیں کہ ان کے اندر کوئی جنون کا شائبہ نہیں، اور دوسرے آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کی تخلیق پر کہ براہ راست اللہ جل جلالہ کی توحید و وحدانیت پر دعوت کرتی ہیں. اور ساتھ میں یہ کہ اس پر بھی غور کر لو کہ ان یکون قد اقترب اجلہم، ایک طرف ہمارے پیغمبر ہیں جو دعوت دے رہے ہیں، ایک آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی نشانیاں ہیں، ہماری مخلوقات کی نشانیاں ہیں، وہ تمہیں حق کی طرف بلا رہی ہیں. تیسرے تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ کب تمہاری موت آ جائے گی. ان یکون قد اقترب اجلہم، اور یہ بات پر غور کرو کہ شاید ان کی اجل یعنی ان کی موت قریبی آ گئی ہو. ایک طرف یہ سب دلائل دیکھو، ایک طرف دیکھو زندگی کی کتنی مہلت میسر ہے. ہر ایک انسان، کوئی بھی انسان نہیں کہہ سکتا میں اگلے لمحے زندہ رہوں گا ہی نہیں رہوں گا. تو شاید تمہاری موت قریب آ ہی گئی ہو. تو یہ سب باتیں سوچ کر اب ذرا انصاف کی طرف لوٹو، اس پیغمبر کی بات مانو، کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے سبق لو تاکہ تمہاری موت درست ہو جائے.
أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون. تو اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ پیغمبر ان کے پاس آ گئے، کائنات کی ساری طاقتیں ان کو حق کی طرف بلا رہی ہیں، اور یہ بات کہ وہ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں یہ بھی ان کو حق کی طرف دعوت دے رہی ہے. اس کے بعد اب اور کیا چاہیے ان کو ایمان لانے کے لیے؟ ابھی حدیث بعد ہوگی. اور پھر وہی بات آ گئی وَمَن يُضْلِلْ لَهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے تو پھر اس کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں. یہاں پر اضلال یعنی گمراہ کرنے کے وہ مفہوم مراد ہے جو میں نے دوسری قسم میں ذکر کیا تھا، کہ جب ایک آدمی ہر درمی پر آمادہ ہو کر گناہوں میں، کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور ضد اور ہر درمی پر آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہی میں پڑا رہنے دیتا، تو اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی کر کے کھینچ کے نہیں لائے گا. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. ایمان کے اوپر کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرے گا. ایمان وہی معتبر ہے جو انسان اپنی عقل و دانش سے سوچ کر اختیار کرے. تو اب اگر ایک آدمی گمراہی کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے پیچھے لوٹ کر ہی نہیں دیکھتا، تو اللہ نے پھر گمراہ کر دیا اس کو. پھر وہ سرکشی میں بھٹکتا پھرے، اس کے سوا کوئی اور حل نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں جب ذکر آ گیا موت کا اور قیامت کا اور آخرت کا، تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا. یہ لوگ آپ سے اس قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی. ساعہ کے لفظی معنی تو مطلق وقت کے ہوتے ہیں، گھڑی کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو قیامت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. یہاں پر بھی وہی مراد ہے کہ لوگ آپ بار بار قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ ایان مرساھا، کب برپا ہوگی. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ایانا وجودھا یا ظہورھا، لیکن مرسا جو ہے یہ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو نصب کر دینا، گاڑ دینا کسی جگہ پر. اس لیے قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا بکثرت. اور یہ لفظ وہ ہے کہ جیسے جو کشتی کے لیے بھی یا جہاز کے لیے بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو ایسی یہ بھی ہوگی ساعت. اس لیے یہ کیوں خاص طور پر اس کے لفظ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کب برپا ہو. میں نے اس کا ترجمہ برپا سے کیا ہے. برپا کب ہوگی؟ برپا کے بارے میں پاؤں پہ کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں. تو وہ کب برپا ہوگی؟ تو بس ایک بات کہہ دو، قل انما علمھا عند ربی. قیامت کا علم سوائے میرے پروردگار کی کسی اور کوئی نہیں ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو. وہ اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں. اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی کھول کے دکھائے گا کہ یہ آگئی قیامت. ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے. یعنی جب آئے گی تو آسمان اور زمین کو ہلا کے رکھ دے گی اور ان کے اوپر بڑی بھاری پڑے گی. اور لا تأتیکم الا بغتہ، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گی بلکہ ایک دم.
اچانک اس طرح آ جائے گی کہ لوگوں کو پہلے سے اندازہ بھی نہیں ہوگا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک قیام کو لے آئے. اور صحیحین کے ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے اچانک آ جانے کی یہ تفصیل یہ بیان فرمائی کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے. ایک شخص نے گاہک کو دکھانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولا ہوگا، وہ ابھی معاملہ بھی طے نہیں کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر لے چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ نہیں ہو پائے گا کہ قیامت آ جائے گی. کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہوگا، ابھی اس کے منہ تک نہیں پہنچا ہوگا کہ قیامت ہو جائے گی، آ جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آئے گی اچانک. اور جس طرح انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کی موت کی تاریخ کو اللہ نے ایک راز رکھا ہے، مبہم رکھا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا میں کب مروں گا یا کوئی دوسرا کب مرے گا. تو اور اس میں بڑی حکمت ہے. اسی طرح قیامت جو ہے پورے عالم کی موت ہے، تو اس کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت مبہم اور پوشیدہ رکھا ہے. اول تو یہ بات ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائے. کیا مانا؟ کہ اگر مجھے پتا ہو کہ ایک اگلے ہفتے میری موت آنے والی ہے یا اگلے مہینے آنے والی ہے، تو میں کوئی حل اپنی زندگی کی بہتری کی یا ترقی کی کوئی کوشش نہیں کروں. ایک ہفتے بعد تو جانا ہی ہے، اور تھوڑا بہت جیسے بھی روکھا سوکھا کھا کے گزار لو. نہ کوئی منصوبہ بنانا، نہ کوئی ترقی کا سامان کرنا، نہ کوئی تعمیر، نہ کوئی ترقی. اسی طرح اگر قیامت کے بارے میں پتا ہو کہ فلاں وقت آئے گی، تو اس صورت میں بھی اگر وہ قریب وقت ہے تو تعمیر و ترقی کے کام بند ہو جائیں گے. اگر زیادہ لمبا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ اس سے آدمی ڈرتا بھی رہے اور ساتھ ساتھ کرتا بھی رہے. تو جب اس کا یقین ہے کہ آئے گی ضرور، کب آئے گی یہ پتہ نہیں، تو پھر آدمی کو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، اور قیامت کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں. باری تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک کأنک حفی عنہا، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں جیسے کہ آپ نے پوری تحقیق کر رکھی ہے اس کے اوپر. حفی اس شخص کو کہتے ہیں جو پوری تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد کسی بات پر یقین رکھتا ہو. ویسے آپ نے پوری تحقیق کر کے پتہ لگا رکھا ہے کہ بھئی کس دن قیامت آئے گی، حالانکہ ایسا نہیں. قل انما علم عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ علم تو اس کا قیامت کا اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو اس طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اس فکر میں تو پڑو نہیں کہ کب آئے گی قیامت، لیکن تیاری اس کی اس طرح رکھو جیسے کل بھی آ جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اللہ. اور بعض کتابوں میں جو یہ آیا ہے کہ پوری دنیا کی عمر جو ہے 7,000 سال ہے، ایسے لکھ دیا کسی نے. نہ کوئی حدیث ہے، نہ قرآن نے یہ بات کہی ہے، نہ اس کی کوئی مضبوط دلیل. تو یہ اس وجہ سے خامخواہ اس بحث کے اندر پڑھنا کہ دنیا کی عمر کتنی ہو چکی ہے اور کتنی مزید باقی ہے،
یہ ایک ایسے کام کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنا ہے جس کا کوئی نتیجہ انسان حاصل نہیں کرتا۔ لہٰذا اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل چیز یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کیا کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا ما عادت لہا، کہ جو بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھ رہے ہیں آپ کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے کیا تیاری کر رکھی؟ تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اس کو بڑی خوشخبری کی بھی بات ہے، یا رسول اللہ میں نے کوئی بہت زیادہ نماز روزے تو کیے نہیں ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے خوشخبری سنا دی کہ المرء مع من احب، آدمی انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اتنی خوشی کسی اور دن نہیں ہوئی تھی جتنی اس روز ہوئی جب کہ آپ نے خوشخبری سنائی کہ انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے نیک بندوں کی محبت پیدا فرما دے اور اسی کو ہمارے لیے نجات کا وسیلہ بنا۔